شعیب صاحب سر یہ بتائیے گا نا، دیکھیں یہ تو طے ہے نا کہ لابنگ کر رہی ہے پی ٹی آئی، ظاہر ہے یعنی اوورسیز پاکستانی، اور اس کے ذریعے ظاہر ہے دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے، وہ لکھ رہے ہیں باقاعدہ، وہ لابنگ کا اثر بھی سامنے آ رہا ہے. تو کیا پھر یہ ایک طریقے کی مداخلت، یعنی مداخلت تو یہ بھی ہے نا، لیکن اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر ایک لمحے آپ کے مفروضے کو بالکل صحیح مان لیا جائے کہ آپ کے لیڈر بے گناہ قید ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی پارٹی کو لگتا ہو کہ ان کا لیڈر بے گناہ قید ہے تو پھر اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ کہ وہ ایک انفلوئنشل ملک سے اپنے ملک پر انفلوئنس کروائے کہ یار یہ بندہ بے گناہ قید ہے، آپ دباؤ ڈالیں، آپ کی سنیں گے اور رہا کروائیں یار. اور انٹرسٹنگلی اسی ملک پہ آپ نے الزام بھی لگایا ہو ایک اور انتظامیہ پہ کہ اس نے ہماری حکومت گرائی تھی. بائی دا وے دیکھیں دو الگ الگ چیزوں کو ہم مکس کر رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لابینگ، یہ پی ٹی آئی کی لابینگ نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیز وہاں کے وہ نیشنل ہیں اور ووٹر ہیں. وہ جب ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پارلیمنٹیرینز آئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ ہمارا لیڈر پاکستان کا جو کہ ڈیول نیشنل لوگ ہیں کہ وہ ناحق جیل میں پڑا ہوا ہے. دو چیزوں کو ہم مکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز اوورسیز پاکستانی وہ کر رہے ہیں. کلیریفائی کر دوں وسیم صاحب، آپ کا معصومانہ سوال میں بعد میں لیتا ہوں، مجھے بس آدھا منٹ اور دے دیں. جب آپ دیکھیں، جب آپ سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ہیومن رائٹس وائلیشنز دنیا میں کسی ملک میں کسی جگہ ہوگی، یہ ہر ملک کو حق حاصل ہوتا ہے وہاں وہ بات کر سکے. دوسری بات کہ جو ایک سائفر آیا تھا جو ہم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ اور دیگر کے کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ تھا کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر ہٹا دو گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ تو فرق ہے کہ ایک ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر کانگریس مین آواز اٹھاتے ہیں. ایک آسپیکٹ ہے کہ وہاں کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن انٹرفیئر کرتی ہے، آپ کو سائفر لکھتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹائیں، اور وہ آپ ہٹا دیتے ہیں، جس کے اوپر شہباز شریف نے کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی اور ہم اس کے اوپر ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں گے. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 مرتبہ، ایک دفعہ ڈیمارش بھی کیا اور 2 مرتبہ اپنے منٹس جاری کیے، ایک دفعہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی سربراہی میں، جو کہا کہ اس میں انٹرفیئرنس تھی، جس کو انہوں نے ڈیمارش کی صورت میں ان کو بتایا. اب دو الگ الگ چیزوں کو ہم نہیں مکس اپ کر سکتے. دیٹ از دی ڈفرنس. اب آپ اپنا سوال لیں. نہیں، میرا سوال اسی پہ ضمنی سوال ہے، کوئی کامنٹ دے دے گا پھر میں دانیال صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ میں اگر دونوں باتوں کو صحیح مان لوں نا تو وہ تو غلط ہے ہی، مداخلت والی بات اس کو تو میں وہ تو غلط ہے، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ کیسے صحیح. مثال کے طور پر اگر آپ کے کوئی سیاسی مخالف بھی ہوں، نواز شریف صاحب ہیں، وہ قید میں ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ غلط قید میں اور زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ان کی پارٹی کے سپورٹرز جو اوورسیز ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں اور خطوط لکھواتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو پاکستان میں غلط ہو رہا ہے اور اس لیڈر کو رہا کیا جائے، تو یو بی فائن وتھ اٹ. یا آپ کہیں گے کہ یار یہ امریکہ کا کیا تھا، کیا لینا دینا ہے ہمارے ملک سے، دیکھو یہ تو امریکی ایجنٹ ہے یار، یہ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں یار. دیکھیں ہم نے کہا نا کہ ہم انٹرفیئرنس کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم باہر کی کسی بھی حوالے سے انٹرفیئرنس یا ان کی پاس آس اور امید لگا کے بیٹھے ہیں. اوورسیز کا اپنا ایک رائٹ ہے. زلفی بخاری صاحب تو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں نا، اگر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے، اپنا وہ انفلوئنس یوز کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی غیر جمہوری حرکتیں، پاکستان میں ہونے والی ان ہیومن ایکٹیویٹیز، ہیومن رائٹس وائلیشنز، جس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز نے ٹیک اپ کیا ہے ایشو کو. ورکنگ گروپ آف دی یونائٹڈ نیشنز نے آربیٹری ڈیٹینشن عمران خان کی ڈکلیئر کی ہے. جب آپ سگنیٹری ہیں ایک ملک کے یونائٹڈ نیشنز کے، تو جہاں اس طرح کی فسطائیت، یزیدیت، بدماشی، ہیومن رائٹس وائلیشنز، آربی ڈیٹینشن، عورتوں کا اغوا، لوگوں کے اوپر تشدد جب ہوگا، تو آپ پاکستان کا جو بدنما داغ جو اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں، آپ اس کو چھپا نہیں پائیں گے. دنیا آپ کو دیکھے گی، دنیا آپ کے اوپر بات کرے گی. جو پی ٹی آئی پاکستان ہے ان کا اس آسپیکٹ سے کوئی تعلق نہیں. ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، جمہوریت کے تحفظ، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اور غیر قانونی اور بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے ہم اپنا پرامن یہ آپ کو اوپینین آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے ذرا یہ دانیال صاحب سے پوچھنا تھا کہ دانیال صاحب اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے جس پر صرف پی ٹی آئی نہیں، جو گورنمنٹ جو اینالسٹ ہیں، اور وہ اینالسٹ جو کہ نیوٹرل تصور کیا ہے تو ان کی بھی اوپینین تھی. بلکہ انفیکٹ واوڈا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں،
وہ کہتے ہیں میرا حکومت سے تعلق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی طے ہے نا کہ ان کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق نہیں ہے. آف کورس ابھی ایک سوال ہے کس سے تعلق ہے، لیکن پی ٹی آئی سے تو بہرحال نہیں ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مس ہینڈل کیا آپ لوگوں نے، چھوٹے سے ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا. مثال بھی دے رہے تھے، میں خود اس اسلام آباد میں تھا کہ پتہ نہیں ان کا احتجاج کدھر تھا، کنٹینر میریٹ کے باہر بھی لگا ہوا تھا. سو اب آپ کی یہ ذہن میں ہے، گورنمنٹ نے کچھ سیکھا ہے کہ ایسے اقدامات بھی نہیں کر دینے کہ جس سے آپ ایک چھوٹی چیز کو اور بڑا بنا دیں اور یہ شو کریں کہ گورنمنٹ پینک کر رہی ہے. دانیال صاحب دیکھیں جی، پہلے تو میں شکریہ فار ہیونگ می آن دا شو، لیکن میں شعیب شاہین صاحب کے لیے صرف ایک چیز کہوں گا کہ انہوں نے کہا نا اب وسیم بادامی صاحب اتنے معصوم نہیں رہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ جو امریکہ نے ہٹایا، امریکہ نے لگایا، امریکہ نے پھر ہٹایا، پھر امریکہ سے لیٹر لکھوایا، پھر امریکہ ہماری انٹرنل چیزوں میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے. یہ تمام گمکری جو ہے یہ وسیم بادامی کی معصومیت سے آگے بڑھ گئی اور ان کو بھی سمجھ آ گئی. یہ دو چیزیں کرتے ہیں، یا یہ ہاتھ یا گہربان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیدھا پاؤں پہ پڑتے ہیں. ان کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی جو سیاسی موت ہے وہ ہے ہی اب یہ کہ یہ جو ان کا جو یہ انقلاب شروع کیا ہوا ہے، وہ انقلاب کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ وہ انقلاب اس لیے کر رہے ہیں کہ آج مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. وہ انقلاب کی کال اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جب ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، آئی ایم ایف کے باہر بیٹھ کے مجسمے جلا رہے تھے اپنی پاک فوج کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو غریب بے روزگار کا، اور وہ ہو گیا، تو اس کے بعد ابھی انقلاب اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ انقلاب کے جو نعرے دے رہے ہیں یہ پاکستان کو توڑنے والوں کے لیے دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگایا اور پھر بھی کامیابی بھی نہ ہوئی. آج انقلاب کے نعرے یہ اس لیے لگوا رہے ہیں کہ جب آپ نے جو کہہ رہے تھے انقلاب انقلاب انقلاب، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آج شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، آج آپ کے ٹریڈ جو خسارہ ہے اس میں 2 بلین کا اضافہ ہے، ٹریڈ سرپلس ہو گیا ہے، آج پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور اس لیے انقلاب کی اچھی بات ہے کہ انڈیکیٹر اچھے ہو رہے ہیں.